الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت اور خاص فضل اہل ایمان پر، اپنے بندوں پر، کہ بہت سارے معاملات، بہت سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے کہ ان میں اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہی، ورنہ وہی مسائل اگر اللہ تعالیٰ اتنی وضاحت کے ساتھ بیان نہ کرتے تو ہمارے جھگڑے ہی ختم نہ ہوتے۔ جس طرح ایک مسئلہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنا منہ کس طرف کرنا ہے، رخ کس طرف کرنا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ جس طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھ لو گے، میں نے قبول کرنی ہے، میں کر لوں گا، جس طرف تمہیں آسانی لگے منہ کر کے نماز پڑھ لیں، تو ہماری مسجدوں میں اسی بات پر لڑائی ہوتی رہتی کہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ کوئی چودھری دا کعبہ کسی اور پاس سے ہوتا، کسی چودھری دا کسی پاس سے، اسی پر مناظرے شروع ہو جاتے، ایک دوسرے کے سر پھاڑنا شروع کر دیتے، ایک دوسرے کو کافر بنانا شروع کر دیتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ یہ حکم نازل کر دیا کہ اب ہمیں یہ کوئی خاص مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جن مسئلوں پر ہم لڑ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اتنے خاص نہیں ہوتے، بس ہم نے لڑ کے ان کو خاص بنا دیا ہوتا ہے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے جب گنجائش رکھ دی ہے ایک چیز میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آسانی رکھ دی ہے، تو جو جس طرح کر لے اللہ تعالیٰ اسی طرح قبول کر لیتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو مقرر کیا گیا، مسجد الحرام کو، تو اس وقت یہودیوں کی طرف سے اور یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ کیا جی، یہ کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اس طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھنا شروع کر دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ تعالیٰ کی توجہ تمہیں مل جائے گی، جدھر منہ کر کے بھی اللہ کو پکارو گے اللہ تعالیٰ تمہاری سنتا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ اسی طرح حل ہوگا، تو اللہ نے ایک جگہ ایک سائڈ مقرر کر دی، بس ٹھیک ہے، اب اس میں تو جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں، اصل چیز تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ تو یہ اس مبارک آیت کا خلاصہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس تم جس طرف بھی منہ کر لو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی توجہ اسی طرف تمہیں مل جائے گی، اللہ تعالیٰ اسی طرف تمہارے ساتھ متوجہ ہوں گے اگر تم اللہ کو پکارو گے۔ ہاں، یہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، وسیع علم والے ہیں، اور بخشش بھی اللہ تعالیٰ کی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک مسئلے پر انسان کو یعنی کہ پابند نہیں کرتے۔ ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے وہاں آپ جس طرف بھی رخ کر کے اللہ کو پکار لیں گے آسانی کے لیے، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرف بھی مجلس ہے، تو اللہ کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری سنتا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو اللہ نے فرض کیا ہے خانہ کعبہ کو نماز کے لیے، تو یہ اللہ کو علم تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح مقرر نہ کرتے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش بن جاتا، اس پر بھی ہمارے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کعبہ کس طرف بنانا ہے، رخ مسجد کس طرف رخ کرنا ہے، نقشہ کس طرف بنانا ہے، محراب کس طرف رکھنی ہے۔ تو ایک اللہ نے مقرر کر دیا، سب کو پتہ ہے جی محراب تو کعبہ کی طرف ہی ہوگی، جیسی مرضی مسجد بنا لو، رخ ایک طرف ہی کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر معاملے میں اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے، لڑائیوں جھگڑوں سے، فسادات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔